تو فرمایا استعینوا مدد حاصل کرو بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کی نا 3 کیٹیگری ہیں۔ ایک صبر یہ ہے گناہوں سے اجتناب پر صبر، یہ ایک کیٹیگری ہے، ایک مرحلہ ہے صبر کا۔ دوسرا مرحلہ صبر کا یہ ہے کہ نیکیوں پر صبر۔ جب آپ نیکی کے کسی کام پر چلتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، تو عام طور پر آپ کو نیکی کے راستے سے ہٹانے کے لیے نفس بھی مائل ہوتا ہے، شیطان بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان چاہ رہا ہوتا ہے آپ اس نیکی سے دستبردار ہو جائیں، اس نیکی کو چھوڑ دیں۔ کوئی بھی نیکی کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، آپ اللہ کے راستے میں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اب شیطان روک رہا ہوتا ہے، نہیں تم دو گے تو تم ایسے ہو جائے گا، شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کے وعدے کرتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ اب ایسے صورت میں آپ اپنی نیکی کے اوپر جم جائیں، جو بھی صورتحال بنے نیکی کے اوپر صبر کریں۔ جیسے جہاد میں صبر کیا جاتا ہے، آپ تہجد شروع کرتے ہیں، اب نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں اپنی تہجد پوری کر کے ہی سوں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نیکی کے اوپر صبر کرنا ہے، یہ صبر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر ایک تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑنے کے دوران آپ کو کئی تکلیفیں آتی ہیں، یا نیکی کرنے کے دوران آپ کو کئی تکلیفیں آتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں نا تو آپ سے جاب چھوٹ رہی ہوتی ہے، آپ امانت داری شروع کرتے ہیں تو اگلے امانت داری نہیں کرنے دیتے، آپ رشوت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے رشوت سے بچنے نہیں دیتے، آپ کو تو تکلیفیں آتی ہیں۔ اب یہ جو تیسرا صبر ہے وہ یہ ہے کہ دین کے راستے پر چلتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں کو، ان اذیتوں کو، ان چوٹوں کو، اس درد کو برداشت کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے کو نہ چھوڑا جائے۔